کہ جب 1450 سال کے بعد ان مسلمانوں کی دینداری قیادت کے ہے تو وہ لوگ جن کو رسول اللہ نے صحبہ کے چبوترے پہ بٹھا کر جن کی تربیت کی تھی ان لوگوں کی دینداری کا عالم کیا ہوگا. اللہ فرمائے آج مسلمانوں کے اندر وہ دینداری نہیں ہے بلکہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہمارے مذہب سے بدزن ہوتے ہیں, ہمارے مسلک سے بدزن ہوتے ہیں. مسلمانوں کا بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے قرضہ لے لیا مگر قرضہ لینے کے بعد ادا نہیں کرتے, لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں, بیوپاریوں کا مال لے کر کے حرام کر جاتے ہیں. اور وہ پتہ ہے اللہ اکبر آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اصلاح معاشرہ کے در سے ہم سنی مسلمان کر رہے ہیں. اور کیا مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے, مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے. ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں, ہم اپنے رتبے کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی. آج تو ہمارے بچے شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں, جوؤں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں, زنا کے اڈوں پہ جا رہے ہیں, بدکاریوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں. ہزارہ ڈگریوں کے باوجود ہم اپنے بچوں کو سوال فکر نہیں دے پا رہے ہیں, ان کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیٹوں کے اندر جو لقمے ہیں وہ حلال نہیں رہ گئے. الا ماشاءاللہ کیفیت یہ ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے. لقمہ حلال کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے یاد رکھو دیندار بن کے دیندار, ایسے دیندار لے کے بھی ہمارا حامی کوئی نہ ہو, ہماری مثال کوئی نہ ہو. کسی طریقے سے کھانے پینے کے لقمے کے احتیاط کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو, اسی طرح بھائی کے معاملے میں بھی ہماری طرح کوئی نہ ہو. اس طرح کی کیفیت ہماری ہونی چاہیے. دیندار بن کے, نمازوں کے پابند بن کے, شریعت کے پابند بن کے, چہروں پہ داڑیاں سجائیے. میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ہم پرچم کو لگاتے ہیں, ہم کلیاں کو سجاتے ہیں. بالکل پرچم بھی لگائیے, کلیاں بھی سجائیے, لیکن چہرے کو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے بھی سجا دیجیے تاکہ یادگار رہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب 1500 سالہ جشن آیا تھا تو کسی نے پرچم لگایا تھا, کسی نے کلی سجائی تھی, لیکن میں نے سنت مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو سجا دیا تھا. تو جب 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کے جشن کا تذکرہ ہوگا یہ یادیں تازہ رہے گی. اس لیے میری گزارش ہے کہ گلیاں سجانے کے ساتھ اپنے وجود کو سنت مصطفیٰ سے بھی سجا دیجیے. دیندار اس طرح سے بنیے, لین دین کا معاملہ ہو, پڑوسیوں کا معاملہ ہو, بیوی کا معاملہ ہو, ماں باپ کا معاملہ ہو, علماء کا معاملہ ہو, مشائخ کا معاملہ ہو, ہر معاملے میں دین کو مد نظر رکھیے. شریعت کو فالو کیجیے, دین کو فالو کیجیے, اور یہ ذہن بنا دیجیے کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں. مصطفیٰ جان رحمت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلیں. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے محبوبات فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا اتباع کرو, ان کی پیروی کرو, ان کے پیچھے پیچھے چلو. جو مصطفیٰ جان رحمت کی پیروی کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دے گا. اللہ جس کو محبوب بنا دے گا اس کی مغفرت فرما دے گا, اس کی بخشش فرما دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو پہلی چیز دیندار بنیے. دوسری چیز تعلیمی ادارے قائم کرنے کی کوشش کیجیے. اس لیے کہ 1500 سالہ جشن کے موقع پر ہم بہت کچھ کریں گے, کر رہے ہیں, انشاءاللہ کرتے رہیں گے, لیکن تعلیمی اداروں پر محنت کیجیے. اچھے تعلیمی ادارے قائم کیجیے تاکہ ہم رہیں نہ رہیں 1500 سالہ میلاد مصطفیٰ کی یادگار ان اداروں کی شکلوں میں قائم رہے. ہم اور جگہ پر اپنی دولت کو خرچ کرنے کی بجائے دانشگاہوں پر, تعلیم گاہوں پر, اداروں پر دولت کو خرچ کرنے کی کوشش کریں, ماں کو خرچ کرنے کی کوشش کریں. آج مسلمانوں کا مال پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں, ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے, بڑی مسرت ہوئی ہے کہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین اور یہاں کے شہزادوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ ڈیجے بجاتے ہوئے چادر لائیں گے ان کی چادر درگاہ اعلیٰ حضرت پر چڑھائی نہیں جائے گی. ورنہ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ اللہ اکبر اتنی لمبی لمبی چادریں. آپ سے پوچھتا ہوں اس مجدد کے دل میں کیا گزرتی ہوگی جس نے یہ محنت کی تھی. یہ کہا تھا کہ درگاہ پر اگر ایک چادر ہے تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے. اللہ اکبر, ایسی محنت کرنے والا مجدد جس نے قوم کو یہ شعور دیا ہو, یہ فکر کی ہو کہ درگاہیں چادر کی محتاج نہیں ہے بلکہ تمہارے محلے کی بیوائی چادروں کی محتاج ہے, تمہارے محلے کی غریب بیٹیاں چادروں کی محتاج ہے. درگاہوں پر چادر ڈالنے سے جو اجر ملے گا اس سے زیادہ
محلے کی اور رشتے داروں کی بیواؤں کے سروں پر تمہیں چادر ڈالنے سے ملے گا. یہاں تو ایک چادر نشانی کے لیے کافی ہے, علامت کے لیے کافی ہے. جس مجدد نے بدعات اور خرافات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہو, اگر انہی کے آستانے پر ہم بدعات اور خرافات کریں گے تو بتاؤ امام اہل سنت کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بتاؤ سنیو, امام کے دل کو خوش کرنے آئے ہو یا امام کا دل دکھانے آئے ہو؟ اس لیے حضور سے امام اہل سنت کو بدعات و خرافات سے اتنا پاک کر دو تاکہ دنیا کہنے پہ مجبور ہو جائے اگر شرعی عرس دیکھنا ہے تو بریلی کا عرس دیکھ لیا جائے وہاں شریعت کے مطابق. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, عرس ادبی, عرس ادبی, نعرہ تکبیر. ہم چادر ڈالنے کے مخالف چادر ڈالیے, شریعت مطالعہ نے جتنی اجازت دی اس کے مطابق ڈالیے, لیکن یہ بات کہتا ہوں 51,000 کی چادر چڑھانے کی بجائے 1,000 کی چادر چڑھائیے, 50,000 روپیے تعلیم کے نام پہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ خرچ کر دیجیے, مفتی اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجیے, غوث اعظم کے نام پہ خرچ کر دیجیے, نماز کے نام پہ خرچ کر دیجیے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علم دوست شخصیت تھے, انہوں نے علمی کارنامے انجام دیے ہیں. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہمارے محلہ مطہرہ کے جو ہے وہ سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد کے صاحب سجادہ رفیق ملت حضرت علامہ سید نجیب حیدر میاں صاحب قبلہ اکثر عرسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ عرس کے اندر آپ کچھ اور خریدنے کی بجائے کتابیں خرید کر لے جائیے اور اپنے محلے کے اماموں کو تحفے میں دیجیے, اپنے علماء کو تحفے میں دیجیے, اپنے مشائخ کو تحفے میں دیجیے. ارے آپ نہیں پڑھ سکتے, علماء کتابیں پڑھیں گے تو جب تک ان کا علم لوگوں کی رہنمائی کرتا رہے گا اس کا اجر ثواب آپ کو ملتا رہے گا, آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا. خدا کے لیے ترجیحات کی طرف توجہ دیجیے. میری گزارش ہے کہ تعلیم پر محنت کیجیے اور یہ کوشش کیجیے تعلیم گاہیں بھی بنائیے, تعلیم گاہیں بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. مہارانا شریف کا یہ پیغام آپ کے بعد سنا ہوگا, آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے, اپنے کسی بچے کو ان پڑھ مت رہنے دیجیے. کم سے کم ہمارا ہر بچہ گریجویٹ ہو, اللہ اکبر, اس کے لیے 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرنا پڑے تو محنت کیجیے. 10 سال اگر ہم نے تعلیم پر محنت کر لی تو یاد رکھیے امام احمد رضا نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ لوگوں پر بوجھ مت بنیے بلکہ لوگوں کی ضرورت بنیے. اس لیے کہ جو قومیں بوجھ بنتی ہے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جو قومیں ضرورت بنا کرتی ہے لوگ ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. امام احمد رضا اپنی قوم پر بوجھ نہیں تھے بلکہ قوم کی ضرورت بن گئے تھے. اس لیے دوست بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں اور دشمن بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. ہم اپنی قوم کی ضرورت بنے. اس لیے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں, ضرورت بنو, بوجھ مت بنو. ایک بات دیکھو, کیڑا تو کیڑا ہی ہوتا ہے, کیڑے کو کوئی پالتا ہے, کیڑے کو کوئی خریدتا ہے, کیڑے بیچے جاتے ہیں نہیں بیچے جاتے, سب کیڑے مارے جاتے ہیں. لیکن آپ نے ریشم کا کیڑا دیکھا ہوگا, ریشم کا کیڑا مارا نہیں جاتا بلکہ ریشم کا کیڑا جو ہے پالا جاتا ہے. کیوں پالا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ کیڑا بوجھ نہیں بلکہ لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سلک ملتا ہے, ریشم ملتا ہے. اب پتہ چلا اگر کیڑا بھی ضرورت بنے تو لوگ اس کو بھی کھلانے پلانے پر پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اب مسلمانوں بتاؤ, جب کیڑا ضرورت بن جائے تو لوگ اس کی قدر کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. اگر مصطفیٰ جان رحمت کا امتی لوگوں کی ضرورت بن جائے تو بتائیے لوگ اس کی عزت کرنے میں مجبور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے بوجھ مت بنو, ضرورت بنو. اور ضرورت بننے کے لیے آپ کو تعلیم کی طرف توجہ کرنا ہوگا, علم کی طرف. یہ بھی بات بتا دوں, اچھی عمارتیں بھی بناؤ اور اچھے انسان بھی بناؤ, بلکہ اچھی عمارت بنا سکو یا نہ بنا سکو لیکن اچھے انسان دنیا میں ضرور بنانا. اس کی وجہ یہ ہے, اللہ اکبر, اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام احمد رضا نے کون سی بڑی عمارت بنائی تو ہم یہ کہیں گے امام احمد رضا بڑی عمارت بنانے کے لیے نہیں آئے تھے, امام احمد رضا بڑے انسان بنانے کے لیے آئے تھے. کیونکہ ایک بڑی عمارت دوسری بڑی عمارت نہیں بنا سکتی مگر ایک بڑا انسان ہزاروں اچھے انسان بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر امام احمد رضا
نے انسان سازی کا وہ فریضہ انجام دیا. صدر الشریعہ جیسا بڑا انسان امام احمد رضا نے بنایا. محدث اعظم جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا. ظفر الدین بہاری جیسا بڑا انسان تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا. مبلغ اسلام عبدالعلی مہدی صدیقی جیسا عالمی مبلغ اسلام تربیت کر کے امام احمد رضا نے بنایا. ایک صدر الشریعہ کو فقیہ کے طور پر پیش کیا. صدر الشریعہ